السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو ہم نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض کے بارے میں عرض کریں گے۔ نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض پہلے سماعت فرما لیں کہ نماز کی شرط کیا ہوتی ہے اور نماز کے فرائض کیا ہوتے ہیں۔ نماز کی شرائط اور فرائض سے مراد ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں کہ اگر وہ چیز نماز کے باہر ہو تو شرط کہلاتی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر نماز کے اندر ہو جس کا ہونا لازمی ہے، اگر نماز کے اندر ہو اس کو نماز کے فرائض کہتے ہیں۔ تو نماز کے شرائط جو ہیں وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلا جو شرط ہے وہ طہارت ہے۔ طہارت سے مراد جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ اگر کسی صاحب کا جو ہے وہ بدن پاک نہیں ہے، جیسے چھوٹا بچہ پیشاب کر دیتا ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر چھوٹا بچہ پیشاب کر دے، نابالغ بچہ خصوصاً جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کچھ ماہ کے کچھ سال کے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا پیشاب پاک ہے۔ معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چاہے 2 گھنٹے کا بھی اگر بچہ ہو، 2 دن کا بچہ ہو، 2 ماہ کا بچہ ہو، تمام بچوں کے جو پیشاب میں وہ ناپاک ہیں، لہٰذا جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جسم اگر پاک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا، ان تینوں چیزوں کو طہارت میں شامل کیا گیا ہے، لہٰذا ان تینوں چیزوں کا پاک ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی پاک تو پھر جو ہے وہ نماز درست ہوگی۔ دوسری شرط ہے وقت کا پایا جانا۔ اگر ایک صاحب جو ہے وہ نماز پڑھ دیتا ہے وقت سے پہلے، جیسے نماز عصر کا ٹائم نہیں ہوا، اب وہ 3 بجے اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز عصر پڑھتا ہے تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ جب تک کسی بھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوگا اس وقت تک جو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز تب ہوگی جب اس نماز کا وقت جو ہے وہ پایا جائے گا۔ تیسرا جو شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ۔ قبلہ کی جانب جو ہے وہ انسان کا رخ ہونا۔ اگر کوئی انسان قبلے کی جانب اپنا رخ نہیں کرے گا تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور چوتھی شرط ہے ستر عورت۔ انسان کا جسم ڈھکا ہوا اور چھپا ہوا ہونا۔ جو مرد کی جو جسم کا جس کو چھپانا لازمی ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا جو جسم کو چھپانا ہے وہ نماز میں بھی فرض ہے اور نماز سے باہر بھی فرض ہے۔ اور پانچویں جو شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ اس کو علماء نے اس کو نماز کے فرائض میں بھی شامل فرمایا ہے اور نماز کی شرائط میں شامل فرمایا ہے۔ اور چھٹا ہے نیت۔ نیت سے مراد ہے ایک تو زبان سے نیت کرنا مستحب ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اور بغیر کسی زیادہ تاخیر کی اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو زیادہ دیر کیے بغیر آپ بتائیں جی میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں اور فلاں فرائض یا میں سنت یا واجب ادا کر رہا ہوں۔ اگر کوئی صاحب جو ہے وہ پڑھتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں فرائض پڑھ رہا ہوں یا سنت ادا کر رہا ہوں یا واجب ادا کر رہا ہوں، ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہی وہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، وہ فوراً بتائے میں نماز فرض ادا کر رہا تھا اور میں فلاں نماز ادا کر رہا تھا۔ یہ ہے نیت کا مطلب۔ زبان سے کہہ لیں تو مستحب ہے، اگر زبان سے نہیں بھی کہیں گے تو نماز بغیر کراہت کی ہو جائے گی۔ جس نیت کا شریعت میں جو ڈیمانڈ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو یہ مطلب ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ جیسے ایک بندہ جنازے پہ جائے تو جنازے پہ جاتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نماز جنازہ ادا کرنے جا رہا ہوں، تو جیسے وہ گھر سے نکلتا ہے اس کی نیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ میں نماز جنازہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اگر وہ وہاں پر جنازہ گاہ میں زبان سے نیت نہیں بھی کرتا اس کی نماز جنازہ پھر بھی ہو جائے گی۔ تو یہ جو نیت ہے وہ اصل نیت، یعنی اس کو پتہ ہو کہ میں یہ کام کیا کر رہا ہوں اور کون سی چیز ادا کر رہا ہوں، یہ چیزیں شریعت میں لازمی ہیں، یہ نماز کی شرائط کہلاتی ہیں۔ اور نماز کے فرائض سماعت فرما لیجیے۔ نماز کے 7 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری التحیات اور سلام۔ پھر سماعت فرما لیجیے: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری التحیات اور سلام، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ان میں سے نماز کے شرائط میں سے یا نماز کے فرائض میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو نماز ان کے بغیر جو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔